سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 تک گزشتہ درس میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر کی تھی۔ دوسرے سپارے کا 11واں رکوع یہاں پہ مکمل ہوا، آگے یہاں سے 12واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عام محفل کے اندر کھل کے بیان نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی ضرورت اور اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ ان کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایسی چیزوں کا بیان کیا گیا، لیکن انتہائی مہذب طریقے سے اور ضرورت کے طور پر اشارتاً، تاکہ ضروری مسائل جو ہے جن کا جاننا ضروری ہے، جن کے جانے بغیر چارہ نہیں ہے، ان کا علم بھی ہو جائے، لیکن شرم و حیا وہ بھی برقرار رہے۔ تو یہاں پر بھی ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے عورتوں کے حیض کا۔ اسلام سے پہلے بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی تھی۔ اسلام میں اس کے متعلق درمیانی اور میانہ روی اختیار کی گئی، درمیانی رستہ اختیار کیا گیا، نہ افراط نہ تفریط، نہ بہت زیادتی نہ کمی۔ کہ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ یہود میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو اگر جن ایام میں حیض آتا تھا تو وہ بالکل اس کے الگ کھانے پینے کا، رہنے کا، برتن الگ، یہ یعنی گفتگو بات چیت ختم۔ اور کہیں نصارہ میں جو ہے وہ تفریط، تو اسلام نے درمیانی رستہ اس میں اختیار کیا۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محبوب آپ سے حیض کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ قُلْ، محبوب فرما دو، ہوا اذن، وہ ایک ناپاکی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ قریب جانے سے مراد یہاں ہم بستری ہے، عمل زوجیت ہے۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اب 2 دفعہ فرمایا کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پس جب وہ آگے مبالغہ کے طور پر تطہرنا، یہاں سے مراد یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد غسل کر لیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پس ان کے پاس آؤ جیسا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یعنی اسلام میں جو جائز طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طریقے سے یعنی عمل زوجیت جو اسلام میں جائز طریقہ ہے، اس طریقے سے تم ان کے پاس آؤ۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری عورتیں تمہارے کھیت، یعنی کھیت کی طرح ہیں، جس طرح کھیت ہوتا ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، بس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔
وہ جو پہلے بیان کر دیا گیا کہ جو شریعت نے مقرر اور جائز طریقہ رکھا ہے وہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک اعمال پہلے بھیجو، یعنی دنیا کی لذتوں میں کھو کے آخرت کو نہ بھول جاؤ، بلکہ آخرت کی بھی فکر رکھو اور آخرت کے لیے اپنے نیک اعمال پہلے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان رکھو کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے بروز قیامت۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو ان دو آیات میں حیض کے متعلق چند ضروری باتیں بیان کی گئیں۔ آگے مفسرین نے پھر فقہ اور محدثین اور فقہاء نے اس سے متعلقہ ضروری مسائل جو ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس طرح کہا کہ باقی جو اقوام تھیں ان میں اس بارے میں افراط و تفریط، کمی اور بیشی زیادتی پائی جاتی تھی، اسلام نے درمیانی رستہ اختیار کیا۔ اب سب سے پہلی چیز اس میں ہے کہ حیض یہ وہ خون ہے جو بالغ عورت سے آتا ہے، اور یہ یعنی جب بلوغت کی نشانی ہوتی ہے اور پھر جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عورت کے لیے یہ رکھا ہے۔ اب اس میں جو ضروری مسائل، ایک تو یہ کہ اس حالت میں مرد کے لیے ہم بستری وہ ناجائز اور منع ہے، اور جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے اس سے ضروری مسائل یہ ہیں کہ حالت حیض میں نماز عورت نہیں پڑھے گی، اور ان دنوں کی نماز جو ہے وہ معاف ہے، اور روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن روزوں کی قضا ہے۔ رمضان شریف کے جتنے روزے اس وجہ سے رہ گئے، یہاں یہ یاد رکھیں کہ حیض اور نفاس دونوں کا اس اعتبار سے ایک ہی حکم ہے۔ حیض تو وہ ہوا جو ہر مہینے آتا ہے، اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے۔ حیض کے کم از کم مدت جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے یعنی 72 گھنٹے منیمم جو اس کا پیریڈ ہے وہ 72 گھنٹے ہے، 3 دن اور 3 راتیں، اور میکسیمم یہ 10 دن یعنی 240 گھنٹے بن جاتے ہیں 10 دن اور 10 راتوں کے۔ تو یہ اس کی کم از کم پیریڈ اور زیادہ سے زیادہ کیا مطلب کہ اگر 1 دن یا 2 دن خون آئے تو پھر اس کو حیض نہیں کہا جاتا ہے، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ اور بیماری کی وجہ سے ہے، اس میں پھر یہ حیض والے احکام نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب 10 دن سے بڑھ جائے تو 10 دن تک اس کو حیض شمار کیا جائے گا، اور آگے پھر جو ہے وہ استحاضہ شمار ہوگا، پھر ان دنوں کے احکام وہ نہیں ہوں گے جو حیض والے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض تک جو پیریڈ طہر جس کو عربی میں کہا جاتا ہے وہ کم از کم 15 دن ہے۔ تو حیض کی میکسیمم زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اور اس کے درمیان جو طور 2 حیضوں کے درمیان ہے اس کی کم از کم مدت 15 دن ہے، یعنی 15 دن سے پہلے اگر خون آئے گا تو اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا، اس کے یہ حیض والے احکام نہیں ہوں گے۔ لیکن اب طور کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، وہ 1 مہینے سے بڑھ بھی سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حیض اور نفاس دونوں کے احکام ایک ہی ہیں، یعنی
اس حالت میں نماز منع ہے اور نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ روزہ بھی منع ہے لیکن روزے کی قضا ہے کہ حیض یا نفاس کی وجہ سے جو روزے رہ گئے ہیں ان کی بعد میں قضا کرنی ہے۔ اب بظاہر یہ ہے کہ نماز زیادہ اہم ہے، لیکن اب نماز کی قضا نہیں ہے اور روزہ جو ہے اس کی قضا ہے، تو اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے، جو فقہا نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ روزے تو سال میں ایک مرتبہ ہیں۔ اب سال میں ایک مرتبہ عموماً جو ہے 3 4 5 6 میکسیمم 10 دن کے روزے اگر چھوٹ جائیں تو 11 مہینوں میں ان کو رکھنا آسان ہے، جب بھی آسانی ہو۔ ویسے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رمضان شریف کے جو بھی روزے جس طرح بھی رہ جائیں جتنی جلدی ممکن ہو ان کی قضا کی جائے، لیکن بہرحال اس میں یعنی اگر کچھ ڈیلے ہوا، کچھ دیر سے کیے تو بہرحال اس میں گناہ نہیں ہے، وہ قضا ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہے، وہ 5 7 10 دن کے، وہ پورے سال میں ان کی قضا ممکن ہے۔ لیکن نمازیں چونکہ ہر مہینے اور ہر مہینے 5 7 10 دن کی نمازیں وہ بھی پوری نہیں ہوں گی، تو آگے سے پھر لازم ہو جائیں گی، تو اس لیے اس اعتبار سے پھر نماز جو ہے اس کو معاف کر دیا گیا کہ نماز کی قضا نہیں ہے، اور روزہ بھی، نماز اور روزہ دونوں اس حالت میں منع ہے، لیکن روزے کی قضا ضروری ہے اور نماز جو ہے وہ معاف ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت وہ بھی منع ہے، اور قرآن پاک کو چھونا بھی منع ہے، یعنی ہاتھ لگانا، بے وضو آدمی بھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جس پہ غسل واجب ہے وہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح عورت حیض اور نفاس کی حالت میں جو ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ یہ یاد رکھیں کہ بے وضو آدمی اگر زبانی قرآن پاک پڑھے گا تو اس میں حرج نہیں ہے، زبانی تلاوت کرنے میں یا ہاتھ لگائے بغیر دیکھ کے پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ ٹیلی فون میں جو ہے وہ بھی، اور ٹیلی فون پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ بے وضو آدمی اس سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ ویسے اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بے وضو آدمی جو ہے وہ اس کی سکرین کو اس طرح ڈائریکٹ اوپر، اس کے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ نہ لگے، اگر سائڈ پہ جگہ خالی ہے تو اس سے اس کو اوپر نیچے کرے۔ بہرحال تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے بے وضو آدمی کے، لیکن بے وضو آدمی قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، بغیر دیکھے یا دیکھ کر بغیر ہاتھ لگائے پڑھ سکتا ہے۔ یہ صرف بے وضو کے لیے، اگر غسل واجب ہے تو پھر تلاوت بھی منع ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورتیں جو ہیں ان کے لیے بھی قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی منع ہے۔ مسجد میں داخل ہونا یہ بھی منع ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اس کی ذات سے ہے، نماز، روزہ، قرآن پاک کا پڑھنا، چھونا، اور جو خاوند کے اعتبار سے عمل زوجیت حیض اور نفاس میں وہ منع ہے، حرام ہے۔ آگے اس کی مدت جو ہے وہ بیان ہوگی کہ کم از کم مدت، اب اس میں اختلاف ہے کہ کم اور زیادہ مدت کتنی ہے، لیکن ہمارے فقہائے احناف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے مطابق، ظاہر بات ہے کہ تمام فقہا نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن و حدیث سے پوری کوشش کر کے مسائل جو بیان کیے ہیں، تو بہرحال جو جس امام کا فالو ہے، جس کی فقہ کو فالو کر رہا ہے، اسی کے اعتبار سے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے جو قرآن و حدیث سے سمجھا اس کے اعتبار سے یہی ہے کہ اس کی کم از کم مدت حیض کی 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض تک جو ہے طہر کی مدت بھی کم از کم 15 دن ہے۔ نفاس جو ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی میکسیمم مدت 40 دن ہے،
اور کم جو ہے اس کی کوئی مدت نہیں ہے، یا 1-2 دن، 10 دن، 20 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن اس کی مدت ہے۔ اب اس کے اور بھی اس سے متعلقہ پھر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، مثلا نماز منع ہے، لیکن نماز کے علاوہ باقی ذکر اذکار وہ سب جائز ہیں، اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شریف، اور جو ذکر، اسی طرح جو وظائف کیے جاتے ہیں وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک تلاوت کرنے کی نیت سے منع ہے، لیکن اگر وظیفے کے طور پر کوئی آیت پڑھ رہے ہیں یا دعا ہے، اب دعا میں چاہے پوری سورہ فاتحہ پڑھ لے یا پورا قرآن پاک پڑھ لیں، وہ دعا ہے، اس کو تلاوت نہیں کہا جائے گا، تو تلاوت جو ہے منع ہے۔ اب دعا منع نہیں ہے، دعا میں اگر قرآن پاک کے الفاظ آتے ہیں، قرآن پاک کی آیات آتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ویسے تو اب عربی میں جب بھی کلام کریں گے تو اس میں قرآن پاک کے الفاظ تو ضرور آئیں گے، تو اس لیے صرف تلاوت منع ہے، تلاوت کی نیت سے قرآن پاک پڑھنا وہ منع ہے، تلاوت کی نیت نہیں ہے۔ اگر کوئی وظیفہ ہے، ذکر اذکار ہے، اسی طرح دعا ہے، دعا میں چاہے قرآن پاک کے الفاظ آئیں یا اس کی آیات آ جائیں یا صورتیں بھی آ جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو یعنی تلاوت وہ منع ہے۔ اب اس سے پھر متعلقہ حج سے، کہ حج کے دوران اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو صرف طواف منع ہے، باقی حج کے سارے ارکان جو ہیں وہ ادا کریں گے، مثلا مینا، عرفات، مزدلفہ، رمی جمرات، یہ سارے اعمال جو ہیں وہ اسی طرح جس طرح باقی سب کریں گے اسی طرح کیے جائیں گے، صرف طواف منع ہے، طواف جو ہے اس کے لیے پاک ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ اب یہاں بھی پھر ایک بڑا اہم مسئلہ جو موجودہ دور میں پیدا ہوا ہے، پہلے دور میں تو اس میں کوئی نہیں تھا، اور ہمارے فقہاء نے جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ اگر حج کے دوران یا حج کے بعد جو طواف زیارت کیا جاتا ہے اس سے پہلے عورت کو حیض آ جائے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی انتظار کرے، تو جب پاک ہو جائے تو پھر طواف زیارت کرے، کیونکہ پہلے کوئی مقرر نہیں ہوتا تھا، مہینہ 2 مہینے کتنا عرصہ لوگ وہاں رہتے تھے۔ لیکن اب ایسی صورت حال ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حج کے بعد 1-2 دن ہوتے ہیں، اس کے بعد یا تو مدینہ شریف جا رہے ہیں یا واپسی جا ہو رہی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس میں پھر ہمارے جو پہلے کی کتابیں ہیں ان میں تو ان کے متعلق کوئی نہیں ہے، کہ انہوں نے تو یہی لکھا ہے کہ ٹھیک ہے انتظار کریں اور وہ جب پاک ہو جائے تو پھر طواف زیارت کریں۔ ہمارے کچھ ماضی قریب کے جو فقہاء ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پھر وہ اسی حالت میں طواف کرے، کیونکہ اب مجبوری ہے، ظاہر بات ہے کہ جب آج کے دور میں جس طرح مدینہ شریف اگر جا رہا ہے قافلہ تو وہ کوئی آدمی وہاں سے رک نہیں سکتا، یا اگر واپسی کی سیٹ ہوئی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہفتہ 10 دن مؤخر کیا جائے، ایک آدمی الگ سے یا پورا قافلہ، کوئی بھی صورت ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی حالت میں طواف کرے، لیکن پھر وہ ایک اونٹ کی قربانی کرے۔ یہ ہمارے جو محتاط علماء ہیں انہوں نے، لیکن اب سب سے بہتر فیصلہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو کسی جگہ موجود ہے، جو عملاً پریکٹیکلی جس کو یعنی جس کے سامنے یہ ساری صورتحال پیش ہو۔ تو اس لیے حرمین طیبین کے علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو کہ عورت نے طواف زیارت نہیں کیا ہے اور اس کے پاس دن بھی نہیں ہے وہاں رہنے کے لیے، رہنا ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ اسی حالت میں طواف کرے گی، اور پھر اس پر کچھ لازم بھی نہیں ہے، کوئی قربانی لازم نہیں ہے۔ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جنایت یا کوئی جرمانہ کہہ لیں، زمان چٹی اس وقت ہوتی ہے جب انسان
کی طرف سے کوئی کمی ہوتی ہے، اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ اب وہ جس کو جنایت من جہت العباد کہتے ہیں کہ بندے کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی، تو اب یہ ایک فطری چیز ہے، اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی حالت میں طواف زیارت کرے گی اور اس پہ کچھ لازم بھی نہیں ہوگا، اور یعنی یہی چیز جو ہے یہ یعنی حالات کے مطابق سب سے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ تو طواف زیارت جو ہے وہ حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر اسی حالت میں طواف زیارت کرنا پڑے گا کہ اگر اس کے پاس وہاں رکنے کا یعنی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے طواف وداع، آخری جو طواف جو واجب ہوتا ہے حج میں، تو وہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کو پھر شریعت نے معاف کیا ہے کہ عام حالات میں تو وہ واجب ہوتا ہے، یعنی تو حج کے بعد 2 طواف کم از کم ضروری ہیں۔ پہلا جو ہوگا وہ طواف زیارت شمار ہوگا، اور آخری جو ہوگا وہ طواف وداع۔ اگر زیادہ ہیں مثلا 3 4 5 6 طواف کیے ہیں تو حج کے بعد پہلا جو طواف ہے وہ طواف زیارت شمار ہوگا، اور آخری طواف وداع شمار ہوگا۔ جو بھی آخری کیا اس میں کوئی الگ سے نیت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر تو 2 طواف کر لیے ہیں تو طواف زیارت بھی ہو گیا، طواف وداع بھی ہو گیا، لیکن اگر ایک ہی طواف کیا ہے حج کے بعد تو وہ طواف زیارت ہوا، تو پھر طواف وداع جو واجب ہے عام حالات میں وہ حائضہ سے پھر اس کو معاف کر دیا گیا۔ نوافل پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں، نماز سجدہ مطلقاً منع ہے، کوئی بھی نماز بلکہ سجدہ بھی جو ہے نا اس حالت میں وہ منع ہے۔ تو طواف زیارت پھر موجودہ حالات میں اگر وہاں نہیں رک سکتی ہے تو اسی حالت میں کرے گی، اور طواف وداع جو ہے وہ منع ہے، یعنی وہ معاف ہے، پھر وہ اس کے بغیر ہی وہ چلی جائے گی، اور اس کو یعنی کوئی اس پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح پھر یہ جو کہا گیا کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اگر 3 دن سے پہلے ختم ہو جائے تو اس کو پھر شریعت میں استحاضہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ کسی اور پرابلم کسی اور بیماری کی وجہ سے وہ خون حیض کا نہیں ہے، تو استحاضہ میں نمازیں معاف نہیں ہیں۔ تو اب اس کی پھر کیا صورت ہوگی؟ نماز تو اس نے چھوڑ دی، 1 دن 2 دن نماز چھوڑی، اس کے بعد وہ خون رک گیا، تو اب اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان دنوں کی نماز قضا کرے گی، کیونکہ وہ چونکہ حیض کا خون نہیں تھا تو وہ 1 2 دن کی جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب اگر 10 دن سے زیادہ یعنی وہ خون جاری رہتا ہے تو پھر 10 دن کے بعد استحاضہ ہے، بلکہ اس میں فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عادت مقرر ہو کہ اتنے دن خون آتا ہے تو 10 دن سے زیادہ جب آئے گا تو جو عام روٹین ہے اتنے دن ہی پھر اس کو حیض شمار کیا جائے گا، وہ 5 دن 6 دن 7 دن جتنی روٹین ہو، اس کے بعد پھر اس کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، یعنی ان دنوں کی نمازیں بھی پھر ان کا لوٹانا ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی روٹین کوئی عادت مقرر نہیں ہے تو پھر میکسیمم مدت جو ہے وہ 10 دن حیض شمار ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پھر استحاضہ یعنی اس میں پھر وہ غسل کر کے پھر نماز وغیرہ پڑھے گی، ان دنوں کی نماز معاف نہیں ہے، ان دنوں میں نماز پڑھے گی۔ اب اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے چونکہ وہ خون بھی جاری ہے لیکن شریعت نے کہا بھائی کہ نماز بھی پڑھو، تو اس کی صورت پھر یہ ہوتی ہے کہ اس کو معذور شخص کی طرح قرار دیا جائے گا۔ جس طرح کوئی آدمی معذور ہے، معذور اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو قائم نہیں رہتا، مثلا کوئی زخم ہے اس سے مسلسل خون بہتا رہتا ہے، یا مثلا مسلسل ہوا خارج ہوتی ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا پیشاب وہ جاری رہتا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ایسی کوئی صورت کوئی بھی ایسی صورت ہو تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ ہر نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وضو کرے۔ مثلا اب ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا تو وہ وضو کرے، ظہر کی نماز پڑھے، اور
تلاوت کرے یا باقی قضا نمازیں پڑھنا چاہے، اس دوران وہ جو چاہے کرتا رہے۔ جب ظہر کا وقت ختم ہوا اس کا وضو ختم ہو گیا، اب عصر کے لیے وضو کرے گا، اور عصر کے وقت میں پھر مغرب تک اس کا وضو وہ برقرار رہے گا، چاہے اس دوران جس وجہ سے وہ معذور ہے اس وجہ سے وہ چیز مثلا خون ہے نہیں رک رہا، تو چاہے خون جاری رہے اس کا وضو رہے گا۔ باقی چیزیں اگر مثلا اس نے پیشاب پاخانہ وغیرہ کیا یا ہوا خارج ہوئی ہے تو اس میں سے وہ جس طرح عام وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جائے گا، لیکن جس وجہ سے اس کو معذور قرار دیا گیا اس وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے گا، تو پھر استحاضہ کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ اب ہر نماز کے لیے غسل ضروری نہیں ہے، غسل ایک دفعہ کر لیا اس کے بعد پھر ہر نماز کے لیے وضو، جب نماز کا وقت ختم ہوا وضو ختم، اگلی نماز کے لیے پھر نئے سرے سے وضو، اور پورے وقت میں وہ یعنی سب کچھ وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے میں بعض لوگ جو آپ سے حسد کرتے تھے انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں اور اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بات بعض حاسدین نے مشہور کی ہوئی تھی، اور بعض لوگ جو جن کو اس کے بارے میں یعنی جنہوں نے خود براہ راست آپ سے ملاقات نہیں کی، سنی سنائی باتیں، اور سنی سنائی باتوں پہ آگے وہ لگ گئے کہ جی حضرت امام اعظم تو وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق یہ حضرت امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، جو میدان کربلا سے حضرت امام اعظم حضرت امام حسین کے صاحبزادے جو زندہ واپس تشریف لائے تھے۔ تو اس اعتبار سے یعنی حضرت امام حسین کے یہ پڑپوتے ہوئے کہ جعفر بن محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی۔ تو ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت امام اعظم امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اور ان کے پاس 2 سال تک رہے، 2 سال تک ان کے پاس رہ کر انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور ایک قول آپ کا مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر نعمان بن صادق یعنی امام ابو حنیفہ کی زندگی سے یہ 2 سال نکال دیے جائیں تو وہ ہلاک ہو جائیں، یعنی ان کی زندگی بے ہو جائے۔ کسی نے پوچھا وہ کون سے 2 سال ہیں آپ کی زندگی میں جو آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے، تو فرمایا کہ 2 سال وہ جو میں حضرت امام محمد باقر حضرت امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں رہا۔ تو حضرت امام اعظم جب حاضر ہوئے، ملاقات ہوئی حضرت امام جعفر الصادق سے، تو کسی نے کہا جی کہ یہ ابو حنیفہ ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے بھی یہ سنا ہوا تھا کہ ابو حنیفہ کوئی شخص ہے جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو اہمیت دیتا ہے، تو حضرت امام جعفر الصادق نے فرمایا اچھا آپ ہیں ابو حنیفہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جد کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلے میں آپ اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ اگر مجھے کچھ اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کہو کیا تم کہنا چاہتے ہو۔ اس کے جواب میں ہم نے تو یہ سنا ہے کہ تم اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ یہ فرمائیں کہ نماز زیادہ اہم ہے کہ روزہ؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ظاہر بات ہے نماز زیادہ اہم ہے کہ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار
مرتبہ حکم دیا، اور اس طرح فرض ہونے میں تو دونوں برابر ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے، لیکن جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ نماز کی فرضیت کو بیان کیا گیا، اور روزے کا اس طرح نہیں ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنے خیال کو اہمیت دیتا تو پھر میں یہ کہتا کہ حائضہ اور نفاس والی عورت جو ہے وہ نماز قضا کرے بجائے روزے کے، کہ جب وہ زیادہ اہم ہے تو اہم ہونے کے اعتبار سے وہ اس لائق ہے کہ اس کی قضا کی جائے، لیکن میں اپنی رائے پہ نہیں، قرآن و حدیث پہ، اللہ رسول کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں کہ اللہ رسول نے نماز معاف کی ہے اور روزے کی قضا لازم کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ تیمم جب کرتا ہے تیمم کرنے والا، تو تیمم کرنے کا طریقہ موضوع پہ مسح جب کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گیلا ہاتھ جو ہے وہ یہاں سے انگلی سے رکھ کے یہاں تک اوپر تک، یعنی یہ جو ٹخنوں کے اوپر تک کھینچ کے دونوں پاؤں پہ اسی طرح، یہ ہے موضوع پہ مسح کا طریقہ۔ تو آپ نے عرض کیا کہ اگر عقل سے دیکھا جائے تو پاؤں کے نچلی طرف کوئی نجاست وغیرہ ہو سکتی ہے، اوپر تو نہیں ہے، چلتے ہوئے کوئی نیچے موضوع کے کوئی چیز نجاست لگ سکتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے جو ہے وہ مسح کیا جائے۔ اگر میں اپنی عقل اور اپنی رائے کو ترجیح دیتا تو میں یہ کہتا کہ بھئی موضوع پہ مسح نیچے کی طرف کیا جائے، لیکن چونکہ اللہ رسول کا فرمان ہے کہ اوپر کی طرف جو ہے اوپر والا حصہ اس پہ مسح کیا جائے، تو میں نے یہی کہا ہے جو اللہ رسول کا فرمان ہے، اپنی عقل کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت؟ انہوں نے کہا فطری طور پر عورت کمزور ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ وراثت میں عورت کو دگنا حصہ ملنا چاہیے مرد کی بجائے، کہ وہ کمزور ہے، کمزور کا زیادہ رعایت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ رسول کا فرمان یہ الگ بات ہے کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں جانتے ہیں اور عقل بھی ان کو سمجھتی ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ کمزور زیادہ رعایت کا مستحق ہوتا ہے تو پھر عورت کو دگنا ملنا چاہیے بجائے مرد، جبکہ شریعت نے، اللہ رسول نے مرد کو وراثت میں عورت سے دگنا حصہ دیا ہے۔ تو میں نے اپنی عقل پہ اگر عمل کرتا تو میں کہتا بھئی عورت کو دگنا دیا جائے مرد کی بجائے، لیکن عقل کو نہیں، اللہ رسول کے فرمان۔ تو حضرت امام جعفر الصادق نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے حاسد ہیں جو آپ کی شہرت سے انہوں نے حسد پیدا کیا اور آپ کے متعلق ایسی باتیں مشہور کی۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں رہے اور شریعت اور طریقت کی اور سلوک کی منزلیں بھی طے کی۔ تو بہرحال حالت حیض اور نفاس میں جو ہے نماز اور روزہ دونوں منع ہیں، لیکن نماز معاف ہے اور روزے کی قضا ہے، اور اس کی جو وجہ فقہاء نے بیان کی وہ پہلے میں نے بیان کر دی کہ روزہ چونکہ ایک مرتبہ ہوتا ہے سال میں، اور وہ پورے سال میں 5 7 10 دن جتنے بھی ہوں ان کی قضا ممکن ہے، لیکن یہ چونکہ ہر مہینے کی نمازیں ہیں تو اس میں حرج ہے، تو دفع حرج کے لیے شریعت نے نمازیں جو ہیں وہ معاف کر دی، کی قضا لازم کی۔ تو ان 2 آیات میں حیض سے متعلق ضروری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئیں، آگے پھر فقہاء نے اس کی تفصیل بیان کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔
ایمان ایک ہوتا ہے ایمان زیر کے ساتھ، اور ایک ہے ایمان۔ ایمان تو یہ دین اسلام، ایمان اللہ رسول پہ ایمان لانا، اور زبر کے ساتھ ایمان جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کو بہانہ نہ بنا لو، رکاوٹ نہ بنا لو، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور بھلائی اور نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں اصلاح نہیں کرو گے۔ یعنی بعض اوقات کوئی ایسی قسم کھا لی کہ میں یہ اچھا کام نہیں کروں گا، یہ نیک کام نہیں کروں گا، یا لوگوں میں صلح نہیں کرواؤں گا۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا، لوگ قسم کھا لیتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا حالانکہ وہ کام اچھا ہے، تو اب پھر ان سے کہا جاتا بھائی کام کرو، تو وہ کہتے بھائی میں تو قسم کھا چکا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ، کہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا کے پھر ان چیزوں سے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ قسم جو انسان کھاتا ہے، قسم کی 3 قسمیں۔ اگلی آیت کا بھی ترجمہ کر لیں، دونوں آیتوں پھر سے متعلقہ پھر ضرور۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا، تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں پر جو لغو ہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں ان پہ تمہارا مواخذہ فرماتا ہے، ان پہ گرفت فرماتا ہے، ان پہ پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قسم جو ہوتی ہے 3 قسمیں، اس نے قسم یہ بات ایسے ہوئی ہے، اس کے علم اور اس کے خیال کے مطابق یہی تھا کہ یہ بات اسی طرح ہوئی ہے، لیکن حقیقتاً وہ بات اس طرح نہیں تھی، معاملہ کچھ اور تھا، لیکن اس کے علم اور اس کے خیال میں یہ تھا کہ یہ معاملہ ایسے ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے علم کے متعلق یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہوئی ہے، تو اب اس کی قسم خلاف واقعہ ہے، لیکن اس کے علم اور یقین اور خیال کے مطابق واقعہ اسی طرح تھا، تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے، کہ یعنی اس نے اپنے خیال اور علم کے مطابق جو قسم کھائی، حالانکہ وہ خلاف واقعہ ہے، لیکن اس کا علم چونکہ ایسے ہی تھا تو اس نے اپنے علم اور یقین کے مطابق قسم کھائی، تو یہ اس کو لغو کہا جاتا ہے، یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جان بوجھ کر دانستہ گزشتہ زمانے کے بارے میں قسم کھانا کہ اللہ کی قسم ایسے ہوا ہے، حالانکہ وہ واقعہ اس طرح نہیں ہے۔ جیسے دکاندار عموماً کہتے ہیں بھائی چیز جو ہے وہ 100 روپے کی خرید کے لائے اور اس کا قیمت 400 لگائی ہوئی ہے، اور کہ اللہ کی قسم 350 تو میں خرید کے لایا یعنی 100 کی خرید کے لایا، اور کہ اللہ کی قسم 200 کی تو مجھے یہاں پہ پڑ رہی ہے، 200 تو میرا اس پہ خرچہ ہو گیا ہے، اب میں 225 مانگ رہا ہوں، تو کیا حالانکہ 100 روپے میں پڑتی ہے، اور کہ اللہ کی قسم ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو بھی بات ہو، یا ایک آدمی اس نے کوئی واقعہ دیکھا، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی دیکھا، اور جس طرح ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوا ہے، اور جا کے کہ اللہ کی قسم ایسے ہوا ہے، اللہ کی قسم فلاں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یعنی وہ چھری کے ساتھ یا پستول کے ساتھ اس نے فلاں کو مارا، حالانکہ وہ جانتا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں تھا، کوئی اور تھا، یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا، اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس، اور یہ سخت گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسے جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگانا، اس لیے اس کو یمین غموس کہا جائے۔ غاماسا کا معنی ہوتا ہے ڈبکی لگانا پانی میں۔ تو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا
یعنی پتہ ہے، علم ہے کہ اس طرح نہیں ہوا ہے، لیکن پھر کہا کہ اللہ کی قسم ایسے ہوا ہے، تو یہ یمین غموس ہے کہ اس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی ہے، اور یہ سخت گناہ کبیرہ اور جہنم کے اندر ڈبکی لگانا ہے گویا۔ لیکن اگر اس نے اپنے علم کے مطابق قسم کھائی اور اس کے علم کے مطابق واقعہ ایسے ہی ہوا تھا لیکن وہ حقیقت میں ایسے نہیں تھا، تو اس کو یمین لغو کہا جائے گا، یعنی وہ گناہ نہیں ہے حالانکہ خلاف واقعہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، یمین قسم کو کہتے ہیں، یعنی جو آئندہ کے بارے میں انسان کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ تو ویسے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، زمانہ گزشتہ کے بارے میں بھی، یعنی جس طرح یمین غموس اور یمین لغو کہا گیا، اور آئندہ کے بارے میں بھی کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ میں کروں گا یا یہ نہیں کروں گا، حتی الامکان قسم سے بچنا چاہیے، لیکن جہاں ضروری ہو وہاں قسم کھائی بھی جا سکتی ہے۔ اب جب کسی نے قسم کھا لی تو عام حالات میں اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، اب جو قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جو اس نے قسم کھائی ہے شرعی اعتبار سے اس سے زیادہ بہتر کوئی معاملہ ہے تو پھر اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کر لے۔ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ قسم کھائی۔ معاملہ یہ تھا کہ آپ کے ایک عزیز تھے جن کا نام تھا حضرت مصطح، وہ غریب آدمی تھے، حضرت صدیق اکبر ان کی کفالت کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام کرتے تھے۔ تو منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی اور بہتان باندھا اور پراپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس طرح اس کا پراپیگنڈا کیا کہ بعض سادہ لوگ مسلمان صحابہ کرام بھی ان کے اس پراپیگنڈے میں آ کے ان کے ہم نوا بن گئے، یعنی انہوں نے بھی ان کی طرح کی بات کر دی، جن میں یہ حضرت مصطح بھی تھے، حضرت حسان بن ثابت بھی ان میں اپنی سادگی کی وجہ سے شامل ہو گئے۔ اب منافقین نے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، انہوں نے خوب طوفان کھڑا کیا۔ جب خوب وہ طوفان کھڑا کر چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما کے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، طہارت، پاکیزگی کو بیان کیا اور منافقین کے جھوٹے ہونے کا بیان کیا کہ یہ جھوٹے ہیں جو بہتان باندھ رہے ہیں اور تہمت لگا رہے ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز ہیں، ان کے کردار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کو بیان کیا۔ سورہ النور کے شروع کی آیات جو ہیں اس میں یہ چیز بیان ہوئی، 18 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں تمام امت کا اجماع ہے کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا۔ 28ویں سپارے کے آخر میں ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کی مثال بیان کی، ان میں نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین،
تو وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ فخانتاہما، ان سے خیانت کی یعنی کفر کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو پھر وہ کسی فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہ ہوئی، اور ان کو دونوں سے کہا گیا کہ تم جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ اس ٹائم نکاح کی کیا یعنی ڈیفینیشن تھی کہ کس طرح ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ اگر ایک کافر ہے تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے، ظاہر بات ہے نکاح تو ان کا پہلے ہوا تھا، بعد میں جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہوگا تو کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن یہ جو بیویاں تھیں وہ ایمان نہ لائیں، یعنی اس سے پہلے تو نکاح تو درست تھا۔ اسلام میں بھی پہلے جو ہے پہلی روٹین کے مطابق نکاح درست تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوئے تھے، بعد میں پھر کافروں کے ساتھ نکاح جو ہے اس کو منع، اس کو 2-3 مرحلہ یہ اسی میں پیچھے گزرا ہے تفصیل کے ساتھ، یہ تفصیل کے ساتھ 3-4 ہفتے پہلے یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ پہلے اس میں کوئی حرج اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بعد میں پھر کفار کے ساتھ نکاح جو ہے اس کو منع کیا گیا۔ تو بہرحال دو نبی ان کے نکاح میں کافرہ عورتیں تھیں، تو فقہاء نے یہ کہا کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، اور عملاً یہ چیز ہوئی بھی، حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، اس کا کردار، اس کا کریکٹر غلط نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کافرہ بھی ہو۔ تو لیکن بہرحال منافقین نے ام المومنین حضور کی زوجہ، حضور کی بیوی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، بہتان باندھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کو، ان کی طہارت اور پاکیزگی کو قرآن پاک کی آیات کی صورت میں نازل فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ان پہ الزام لگا اور منافقین نے اس کا خوب تشہیر کی، شور مچایا، تو پریشانی ہونا ایک فطری بات ہے۔ ام المومنین کو پریشانی ہوئی، ان کے والدین کو، خیش و اقارب کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان ہونے کے ناطے پریشانی ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کو بیان کیا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اب اگر کسی پہ الزام آتا ہے تو وہ خود اپنی صفائی بیان کرتا ہے، بھئی نہیں میں ایسا انسان نہیں ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، نہیں آپ کو غلطی لگی ہے، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے، یہ ایسا کام کرنے والا نہیں۔ ہر انسان خود اپنی صفائی بیان کرتا ہے، لیکن ان کی صفائی کو خود رب العالمین نے بیان کیا، قرآن پاک میں بیان کیا، اور قیامت تک اس کو پڑھا جائے گا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی طہارت اور پاکیزگی پر تو یقین تھا، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرے گا اور پھر قیامت تک ان آیات کو پڑھا جائے گا۔ یعنی یہ ایسا شرف ہے کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ خود رب العالمین نے ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا۔ تو بات تو یہ تھی کہ حضرت مستح جو غالباً حضرت صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے، اپنی سادگی کی وجہ سے وہ بھی منافقین کے اس یعنی رو میں بہ گئے اور ان کے ساتھ ہم نوا ہو گئے، اور انہوں نے بھی اس بات میں شامل ہو گئے۔ اب جب ان کی برات قرآن پاک میں بیان کر دی گئی تو حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ اب وہ جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت مستح، کہ ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ پہلے تو ساری کفالت آپ خود کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام یہی کرتے تھے، اب قسم کھا لی کہ ان کو بالکل کوئی صدقہ کوئی خیرات ان کو نہیں دیں گے۔ یعنی اس اعتبار سے بھی منافق تو دشمن ہے، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ یعنی ایک اعتبار سے ام المومنین کے چچا ہوئے،
یعنی حضرت صدیق اکبر کے خالہ بھائی ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ، تو اتنا قریبی رشتہ، تو انہوں نے اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا اور منافقین کے ہم نوا بن گئے، انہوں نے قسم کھائی کہ ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو فضل والے اور وسعت والے ہیں ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے اَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ جو حضرت مصطح یہ مہاجرین میں سے تھے اور اصحاب بدر میں سے تھے، بدر کی لڑائی میں بھی شامل ہوئے، اور بدر کی لڑائی میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کا درجہ صحابہ کرام میں بھی بہت بلند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور مساکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ یعنی حضرت صدیق اکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے مشورے کے طور پر، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور وہ درگزر کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ اَن یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ آیا مبارکہ سنی تو انہوں نے کہا بالکل میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے، مجھے معاف فرمائے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے ان کا سارا جو نفقہ تھا اس کو بحال کر دیا، بلکہ پہلے سے زیادہ ادا کیا۔ اب چونکہ قسم کھائی تھی کہ میں نہیں دوں گا، تو اب قسم عام حالات میں تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اب چونکہ اس سے جو قسم توڑ کے جو کام کرنا تھا وہ اس سے بہتر تھا، یعنی انہوں نے غصے میں آ کے وہ قسم تو کھا لی لیکن اب ایک نیکی سے رک گئے ہیں، اور وہ نیکی کرنا بہرحال نہ کرنے سے بہت زیادہ بہتر تھا۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر نے ان کا صدقہ جب بحال کیا تو ان کی قسم ٹوٹ گئی، تو انہوں نے پھر قسم کا کفارہ ادا کیا، اور قسم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد ان کا نفقہ جو ہے وہ بحال کر دیا۔ اب فقہا نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے لیکن پھر یہ معلوم ہو کہ جس کے بارے میں قسم کھائی ہے کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کی، اس چیز کا کرنا یا نہ کرنا اس سے بہتر ہے، تو پھر وہ قسم توڑ کے اپنا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے، جس طرح حضرت صدیق اکبر نے ان کا نفقہ نہ دینے کی قسم کھائی تھی کہ آئندہ میں ان کو کوئی صدقہ کوئی خیرات نہیں دوں گا۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے ان کا صدقہ بحال کیا۔ جب صدقہ بحال کیا تو قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ ادا کیا، لیکن چونکہ وہ چیز اس سے بہتر تھی تو اس اعتبار سے پھر یہ ہے کہ اگر شرعی اعتبار سے کوئی چیز ایسی ہو تو پھر وہ قسم توڑ کے کفارہ ادا کرے اور اس کو کرے۔ اور قسم کا کفارہ جو ہے اس کو بھی قرآن پاک میں 7ویں سپارے میں بیان کیا گیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، کہ اگر کوئی قسم توڑے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانی قسم کا کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا، یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دیے جائیں۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا، جو اب فی زمانہ موجود نہیں ہے، تو اب پہلی 2 صورتیں ہوں گی کہ 10 مسکینوں کو درمیانے کھانا جیسا کہ آدمی گھر میں عموماً کھاتا ہے، اس طرح کا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا یا ان کے کپڑے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر کسی میں یہ سکت نہ ہو، غلام تو فی زمانہ ہے نہیں اور وہ 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہے، کپڑے بھی نہیں دے سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد اگلا آپشن ہے 3 روزے رکھنا اس کفارے کے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ،
یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کو جب تم قسم کھاؤ. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی عام حالات میں قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. بلا وجہ قسم کو توڑ نہیں سکتے. جب قسم کھانے سے پہلے سوچ لیا جائے، سوچ کے قسم کھائی جائے، اب جب کھا لیا تو اب اس کا پورا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر شرعی اعتبار سے اس کی دوسری صورت بہتر ہو تو پھر قسم توڑ کے کفارہ ادا کر کے اس کام کو کیا جائے، جس طرح حضرت صدیق اکبر نے کیا اور خود رب ذوالجلال کے ارشاد کے مطابق انہوں نے کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم